بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ 2 قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور ایک حدیث ہے، غور کرو انشاءاللہ تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم ہی نے زندگی اور موت بنائی ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ ان باتوں میں غور کرو۔ دین اسلام خوبیوں کا گلدستہ ہے، کوئی بھلائی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ابتدا اسلام میں سسپینڈ نہیں رہتا تھا، ماننے والے سمجھ کے مانتے تھے، نئے والے نہیں ماننے والے نہیں سمجھ کے نہیں مانتے تھے۔ آج کے وقت میں ایسا نہیں ہے، بہت سارے باتوں پہ پردے پڑ گئے کیونکہ وقفہ بہت بیچ میں بہت بڑا وقفہ آ گیا نا، 1400 سال کا 1450 سال کا جو گیپ آ گیا، پردے پڑتے چلے گئے۔ یقین جانیے ہماری قوم میں کہ اکثریت زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کی ہے جن کو دین کا مطلب بھی نہیں معلوم، دین اسلام کا مطلب اور مقصد نہیں معلوم۔ بات کو سمجھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہر بھلائی کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم کو قرآن کو دیکھنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، چلتے پھرتے قرآن، مطلب جو بھی عمل کے آیات ہے، جو بھی حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی پہ عمل کر کے بتائے۔ اگر تم کو قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو جاننا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، ہماری زندگی دیکھ لو، بے مقصد زندگی کو دیکھ لو ہماری۔ ان کے امتی ہونے پر فخر ہے، شرم ہے، کتنا بڑا فرق ہے ان کی زندگی میں ہماری زندگی، صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے، ایمان میں کتنا فرق ہے، سیدھے راستے کی سمجھ کی ضرورت نہیں ہے، ہر اعمال گواہی دے رہے ہیں کہ سیدھے راستے کی سمجھ کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب جس مقصد کے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اس زندگی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ غور کر کے دیکھو، سوچ کے دیکھو، کیا ہے ہمارے جو گھروں میں ہر چیز رہ گئی نا، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی، ان چیزوں میں کرسی کو دیکھ کے سوچو کیوں ہے یہ، اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد رہتا۔ ہر چیز یا تو ضرورت کی نظر آئیں گی یا تو شوق کی نظر آئیں گی، یا تو ضرورت کی نظر آئیں گی یا تو شوق کی نظر آئیں گی۔ دین کو ہم نے کون سے کھانے میں ڈالے ہے کہ نہ ہم کو اس کی ضرورت ہے نہ اس کو شوق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سسپینڈ بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گیا نا، آج پورے دین کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ اگر ضرورت بھی نہ رہیں گی اور شوق بھی نہ رہیں گے تو کیا کریں گے، تو پھر اس کو گھٹاتے اسلام کے 5 ارکان ہو گئے، اتنے پہ عمل کرو جتنے کہ ہمارے اندر طاقت ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جاؤ بھی مت، زیادہ گہرائی میں جاؤ بھی مت، اور اس کا جو برے کام کا جو برا نتیجہ نکلے گا نا، پھر وہ دیکھو ہم فلسطینیوں پہ رو رہے، آج ان کی کل ہماری باری، آج ان کی ہے کل ہماری باری ہے۔ ہماری پوری بزدلی کو بھاپ چکے، دیکھے کہ یہ اسلام کے واسطے کچھ نہیں کر سکتے، غیر مسلموں نے، اسلام کے نہیں ماننے والوں نے اچھی طرح سے دیکھے
یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اندر کچھ بھی کرنے کی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، وقت ہے جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے جاگ جاؤ۔ فرقہ پرستی کے نام پہ ایک دوسرے سے منہ موڑ کے بیٹھے لے، وہ ملنے میں طاقت ہے ہمارے ایک ہو جانے میں دین کے نام پہ۔ اللہ کے واسطے فرقوں کے نام پر الگ ہونے والوں، دین کے نام پر ایک ہو جاؤ، دین کے نام پہ ایک ہو جاؤ۔ امت مسلمہ کو ایک جسم کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھ لو، ایک جسم ہے، یہی وجہ ہے کہ فلسطینی ہم سے کتنے دور بیٹھے لے، ہم تکلیف ہم یہاں محسوس کر رہے، تو سمجھ لو نا کہ پھر جسم کا مطلب کیا ہے۔ وہ ہم سے اتنے دور بیٹھے ہیں، کون سا دل ایسا ہوگا، کون سا مسلمان ایسا ہوگا جن کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوں گی آج۔ پھر جسم کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب تو سمجھو کہ جسم کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہدایت کے مطلب میں اس میں دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔